بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی انسان کا وقار ہے۔ ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں، کبھی کبھی خاموشی دشمن کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اجوائن زیادہ استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر مسل دو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹنڈے کھاؤ، کبھی معدے میں درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو، جلد دولت آئے گی۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پی لو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو، صحت مند رہو گے۔ جو کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ جوان رہتے ہیں، جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے نمک کا استعمال کم کرو۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کرو کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز رہتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کرو، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیمو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو بچے اور بچیاں کو سبق یاد نہ ہو، خشخاش کی پکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس بہترین ہے۔ حمل کے دوران عورت کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھو لو، برتن چمک اٹھتے ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کر لیں۔ زیادہ موٹاپے کی وجہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے وغیرہ آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جائے تو معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھونے بغیر کھانا کھاتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر کھلے جوتوں کا استعمال کریں، اس سے نظر بہتر رہے گی۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچے کیلا روزانہ کھا لیں، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد انجیر کھا لو، اس سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ معدے کی کمزوری ٹھیک نہ ہو تو امرود روزانہ کھائیں۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔
سبز چائے پی لینے سے آزما ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت کے لیے بھی گرین ٹی بہترین چیز ہے۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لو، جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ ناظرین، خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو آپ کے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جن کو سوتے وقت کھراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ ناظرین، اسٹرابری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو پھول لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھاؤ۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، بادام مغز، ثابت دھنیا، یہ تمام، کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں تک اس کو استعمال کرنے سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کالا رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگا دو، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کبھی بھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا، پانی اور وائرس نظام کی سوزش، انفیکشن، بیماری، گیسٹرو کا باعث بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں، پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کریں، فریج سے نکالا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں، کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے کالے چنے کھانا فائدہ مند ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، کالے چنوں کو ابال کر ہلکا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں، کمزور بیماریوں کے لیے ایک انتہائی مفید غذا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے
تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کریم کی لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا کھچاؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل۔ وزن کم یا پیٹ نارمل کرنا ہے، عرق لیمو حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں، نیلے رنگ کے بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، 7 دن میں رزلٹ نظر آئے گا اور 10 کلو وزن کم ہوگا۔ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، آپ کے پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سونف اور گڑ کھانے کے بعد کھایا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ ناظرین، جسم کی خارش عذاب ہے، اس کے لیے صرف 4 دانے یا کینو روزانہ کھا لینے سے خارش، دانے اور پھنسیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے سے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی، پرانی سے پرانی قبض دور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں تو پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے۔ صبح جلدی جاگنے سے انسان چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو انجیر کھایا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگایا کرو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، شوگر کی بیماری جڑ سے ختم۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں، یعنی سکھا لیں، اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے، جس کی علامت یہ ہے کہ معمولی سی کھانسی سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، 50 گرام سفید تل اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، اوپر سے کچھ نہ پئیں۔ 15 دن کافی ہیں۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ترین ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھایا کرو۔ اکثر رات کے وقت پاؤں کے تلے جلتے ہیں، اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسب گول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہراپن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کان میں ڈالو۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لے تمہاری عمر طویل ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔
مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ کوئی بھی پھل کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیو، اس سے معدے میں تیزابیت اور جلن ہوتی ہے۔ سیب دل کو طاقت دیتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے انسان عمر بھر ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جانے سے گریز کریں، اس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کریں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ پرسکون نیند کے لیے خالص سرسوں کے تیل سے پاؤں کا مساج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور بے خوابی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو بدن میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی اور آکسیجن بدن کے تمام حصوں تک یکساں پہنچ جاتی ہے۔ آنکھوں میں کاجل مت لگائیں، کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرمے کا استعمال کریں۔ سرما استعمال کرتے وقت ہمیشہ اچھا سرما استعمال کریں۔ اچھا سرما کے دو اقسام ہیں، سرخ اسمد اور کالا اسمد۔ دونوں اقسام آنکھوں کی صفائی اور بینائی کو تیز کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسد سرما کے 3 فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور نہیں ہوتے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے بدن کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو زندگی بھر سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدن میں آئرن کی کمی ہو تو خشک آلو بخارے کا جوس پیو۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں، ورنہ ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ اجوا کھجور کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو جسم سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ قوت با کی کمی والے خشک دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ انگور کھانا آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہے اور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ پھولوں کی خوشبو سونگھ لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ مت کھائیں، ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کند ذہنی کا مسئلہ ہو تو پسی ہوئی دار چینی اور الائچی گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیں، چند دنوں میں کند ذہنی سے نجات مل جائے گی۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ مسلسل 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ بدن کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو تو دالیں کھانا شروع کر دو۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پی لینے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ یاد رکھیں، صبح ناشتے میں اپنے بچوں کو اور خود بھی دہی کھانے کی عادت بنائیں۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو فوری میٹھی چیز کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک کا رس ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ادرک کے رس میں خالص گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کھانے میں پیاز کا استعمال کیا کریں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شیمپو میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکڑی ملا کر سر دھونے سے سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ تھوڑا کھائیں۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھایا شروع کر دیں، آپ کا وزن جلدی بڑھ جائے گا۔ کھانے سے قبل اگر 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کریں گے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول الگ الگ اور بکھر کر پک جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر کمزور یا خراب ہو تو 50 گرام سونف، 50 گرام مصری، 50 گرام بادام، 5 گرام سفید مرچ، ان تمام چیزوں کا باریک پیس کر ایک چھوٹا چمچ صبح و شام نہارمو استعمال کریں۔ انشاءاللہ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہارمو ایک عدد جاپانی پھل روزانہ کھانے سے
ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناخنوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اس پر لہسن رگڑ لیا کرو، اس سے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ کان میں پانی چلی جانے کی صورت میں پیاز کے رس کے چند بوندے کان میں ڈال دیں، اس سے کان میں درد نہیں ہوگا۔ جب کبھی سگریٹ کی خواہش زیادہ بڑھنے لگے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈالیں اور چباتے رہیں، رفتہ رفتہ سگریٹ کے نشے سے جان چھوٹ جائے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گائے کا کچا دودھ استعمال کرنے سے کند ذہنی سے نجات ملتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ زمین میں کوئی بھی پودا لگانے سے قبل مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دینے سے پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو بد ہضمی ہو جائے تو سونف پودینہ پانی میں ابال کر بچے کو پلائیں، بچے کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ نمک اور شہد مکس کر کے اس سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے۔ روزانہ رات کے وقت سونے سے قبل 1 گلاس آم کا تازہ جوس پی لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے باقاعدگی سے بالوں میں برش کرنے سے سر کی جلد میں خون روانی سے کام کرتا ہے اور بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں، بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالنے سے کچھ دن میں کان کا درد غائب ہو جائے گا۔ لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اور ہڈیوں کو قوی بناتا ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے، کیونکہ مالش کرنے سے پیروں کی وہ نسیں جو آنکھوں کی بینائی سے جا کر ملتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔